تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ نئے اسلامی سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مبارکباد دینے کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو اسلامی مہینے کے متعلق اہمیت کا احساس ہو، ان کو پتہ چلے اسلامی مہینوں کا اور ان کی اہمیت معلوم ہو، محض رسم و مقصود نہ ہو، تو اسلامی سال پر مبارکباد دینے کی گنجائش ہے، مبارکباد دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ضروری اور لازمی نہ سمجھے، رسم کے طور پر نہ کریں، بلکہ مقصد اور نیت یہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اسلامی مہینوں کی اہمیت کا احساس ہو جائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترمذی شریف میں ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر برکت، ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال، اور اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے اوپر برکتوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مضرتوں سے حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ طلوع فرمائے۔ تو جب چاند دیکھیں یہ دعا پڑھے: اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترمذی شریف میں ہے۔ تو لوگوں کو اسلامی مہینوں کی اہمیت دلانے کی نیت سے اور اس مقصد سے اسلامی نئے سال کی مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ بندے نے اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا کہ جب ان کو نئے سال کی ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو کسی نے مبارکباد دی۔ میں نے ایک اپنے بڑے استاذ کو دیکھا کہ ان کو ایک استاذ نے کہلوایا میرے ذریعے ہی کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے اور نئے سال کی مبارکباد قبول فرمائے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت پوری امت کے لیے مبارک فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سال کو جو آنے والا ہے سن 1442 پوری امت کے لیے سلامتی والا بنائے، امن و امان والا بنائے۔ اس وقت جو مصیبت ہے، جو وبا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نئے سال کے آتے ہی ختم فرمائے اور اس سے نجات عطا فرمائے۔